اباحت و غنا و مزامیر کے قائلین اکثر یہ بھی کہا کرتے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہے، اور بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ایسی چیز حرام ہو جو روح انسانی کی غذا ہے؟ قائلین اباحت کا یہ مقولہ کچھ اس درجہ عام ہو گیا ہے کہ ہر کس و ناقص دلیل اباحت میں اسے بیان کر دیتا ہے، مگر واقعہ یہ ہے کہ موسیقی کو روح کی غذا قرار دینا کسی طرح درست نہیں، کیونکہ اول تو غذا ایسی چیز کو کہا جاتا ہے جو استعمال کرنے والے کے بدن میں داخل ہو کر اس کی نشو و نما میں مددگار ثابت ہوتی ہے اور اس کے بھوک اور پیاس کے تقاضے کو پورا کر کے فرحت بخشتی ہے۔ چنانچہ ہم انسان کی غذا گندم، چاول، سبزیاں، انڈے، گوشت اور پھل وغیرہ قرار دیتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ بھوسا، چارہ، کیڑے مکوڑے، سانپ، بچھو، سنکھیا، شراب، افیون وغیرہ انسان کی غذا ہیں، کیونکہ یہ اشیاء اگرچہ منہ کے ذریعے انسانی بدن میں داخل ہو جاتی ہیں، اور شراب اور افیون وغیرہ منشیات تو فرحت بخش بھی ہیں، مگر پھر بھی انہیں اس لیے غذا نہیں کہا جا سکتا کہ یہ بدن انسانی اور صحت و تندرستی کے لیے مضر ہے۔ بالکل یہی معاملہ موسیقی کا ہے کہ یہ کانوں کے ذریعے نفس کو فرحت بخشتی ہے، مگر جو فرحت اس سے حاصل ہوتی ہے وہ انسان کے لیے مفید نہیں، مضر ہے، اس لیے اسے روح کی غذا کہنا درست نہیں۔ موسیقی میں اشتغال انسان میں روحانی امراض پیدا کر دیتا ہے، اس میں غفلت شعاری، بے توجہی اور لاپرواہی پیدا ہو جاتی ہے، مظاہر پسندی اور مادیت سے محبت بڑھ جاتی ہے، خالق حقیقی سے عشق و لگاؤ کے بجائے فانی انسانوں پر دل آنے لگتا ہے، سفلی جذبات بھڑکے رہتے ہیں، شہوانیت غالب آ جاتی ہے، اخلاق میں گراوٹ آنے لگتی ہے، عبادات کی حلاوت جاتی رہتی ہے، اور ایک اچھا خاصا مسلمان پورا منافق بن کر رہ جاتا ہے۔ بتائیے، جس چیز میں اتنے نقصانات ہوں کیا اسے غذا قرار دیا جا سکتا ہے؟ دراصل موسیقی کی حیثیت روح کے لیے وہی ہے جو جسم کے لیے افیون کی۔ جس طرح افیون کا استعمال وقتی طور پر فرحت بخشتا ہے اور ایسا سرور بہم پہنچاتا ہے کہ ایک بار کا منہ لگا مشکل ہی سے اسے چھوڑتا ہے، مگر باوجود اس سے بدن میں اضمحلال پیدا ہو جاتا ہے، اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، قوت ارادی جاتی رہتی ہے، غفلت اور بے شعوری انتہا کو جا پہنچتی ہے۔ اس وجہ سے وہ مضر بھی ہے اور اس کے مضر اثرات ہر انسان دیکھ سکتا ہے۔ اسی لیے سب کا اتفاق ہے کہ افیون کا استعمال خواہ کتنا ہی فرحت بخش کیوں نہ ہو، انسان کے لیے انتہائی مضر ہے، اور اسے غذا کہنا تو کسی طرح ٹھیک نہیں۔ اس کے برعکس موسیقی کے نقصانات چونکہ اکثر و بیشتر روحانی ہیں، اس لیے عام لوگ ان کی گرفت نہیں کر پاتے، اور جو لذت حاصل ہوتی ہے اسے بہت اچھا خیال کرتے ہیں، مگر واقعہ یہ ہے کہ موسیقی کے نقصانات غیر طبعی ہونے کی وجہ سے ظاہر بینوں کو نظر نہیں آتے۔ البتہ اگر کوئی شخص ان نقصانات کا مشاہدہ کرنا چاہے تو اسے وہی طریقہ استعمال کرنا پڑے گا جو تمام غیر مرئی اشیاء میں استعمال ہوتا ہے، یعنی انہیں ان کے اثرات سے معلوم کیا جاتا ہے۔ جو شخص بھی چاہتا ہے کہ موسیقی کے ان روحانی نقصانات کا مشاہدہ کرے تو اسے چاہیے کہ وہ ان لوگوں کو دیکھے جو موسیقی سے اشتغال رکھتے ہیں، کیونکہ ان کی بے دینی، الحاد، قساوت قلبی، بے غیرتی اور بے حیائی کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں۔ دوسرے یہ کہ موسیقی روح کے لیے نہیں، نفس کے لیے فرحت بخش ہے۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ موسیقی کو روح کی غذا قرار دینے والے لوگ انسانیات کے گہرے اور حقیقی علم سے محروم ہیں، اور ان بیچاروں کو یہ بھی معلوم نہیں کہ موسیقی سے لذت کا اکتساب کرنے والا کون ہے، آیا لذت اٹھانے والا نفس ہے یا روح؟ مسئلہ تو فلسفیانہ ہے اور اچھی خاصی طوالت کا طلبگار ہے، مگر پھر بھی مختصراً اس لیے ہدیہ ناظرین کیا جا رہا ہے کہ یہ دلیل شیطان کی چیلوں کا بڑا ہتھیار ہے، اور یہ معاملہ صرف غنا و مزامیر کے ساتھ ہی خاص نہیں بلکہ تقریباً ہر معاشیت کے ساتھ عام ہے، کیونکہ جس طرح موسیقی کو اس کی لذت کی بنا پر روح کی غذا قرار دیا جا سکتا ہے، اسی طرح شراب نوشی، افیون خوری، زنا کاری کو بھی روح کی غذا کہا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ چیزیں بھی موسیقی کی طرح سرور بخش اور فرحت انگیز ہوتی ہیں۔ جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ انسان صرف اس مادی جسم ہی کا نام نہیں بلکہ ایک لطیف روح بھی انسان میں موجود ہے، اور یہ کہ انسان دو چیزوں، مادی جسم
اور لطیف روح سے مرکب ہے۔ مادی جسم کے تقاضے الگ ہیں اور روح کے تقاضے الگ ہیں، اور پھر ان دونوں کے تقاضوں کی تکمیل بھی الگ الگ طریقوں سے ہوتی ہے، اور جب ان دونوں میں سے کسی ایک کے تقاضے بھی پورے ہوتے ہیں تو اسے آسودگی اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ مفکرین، فلاسفہ اور علماء اخلاق جسم اور روح کے علاوہ ایک اور اصطلاح نفس کی بھی استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انسان میں دو قسم کی روحیں پائی جاتی ہیں۔ ایک قسم کی روح وہ ہے جسے روح طبعی کہا جاتا ہے، جو صرف انسان کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ہر حیوان میں پائی جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے تمام حیوانات میں، جن میں انسان بھی شامل ہے، کھانے، پینے، سونے، جاگنے اور اختلاط وغیرہ کرنے کے تقاضے پیدا ہوتے ہیں کہ روح ان فطری تقاضوں کو ابھارتی اور ان کی تکمیل پر خوش ہوتی ہے۔ اسی روح کو نفس بھی کہا جاتا ہے۔ نفس انسان میں مادیت سے محبت اور سفلاپن پیدا کرتا ہے، کیونکہ اس کے تقاضوں کی تکمیل اسی ارض خاکی سے ہوتی ہے۔ اچھے سے اچھا کھانا کھانا، اعلیٰ سے اعلیٰ مشروب پینا، حسین سے حسین عورت سے اختلاط کرنا اور زر زن زمین کے لیے فسادات کرنا، سب اسی نفس کے مطالبات ہیں۔ علماء اخلاق اور تقریباً تمام مذاہب نفس کی بیجا آزادی اور حد سے زیادہ اطاعت سے روکتے ہیں۔ دوسری قسم روح کی وہ ہے جسے ملکوتی روح یا مطلقاً روح کہا جاتا ہے، اور جس کی حقیقت سے کوئی انسان واقف نہیں۔ قرآن کریم میں بھی اس بارے میں صرف یہی فرمایا گیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 85 کا ترجمہ ہے، اور آپ سے یہ روح کی بابت پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ روح میرے پروردگار کے حکم سے ہی ہے، اور تمہیں تو تھوڑا علم ہی دیا گیا ہے۔ یہ ملکوتی روح صرف انسان کی خصوصیت ہے، اسی کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات اور خلیفہ الہی قرار پاتا ہے۔ یہی روح انسان میں علو و ارتقاء کی صلاحیت پیدا کرتی ہے۔ اس روح کا تعلق عالم بالا سے ہے۔ یہ محبت و شفقت، جود و کرم، صدق و عدالت اور ذکر الہی وغیرہ سے آسودہ ہوتی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ حجت اللہ البالغہ میں لکھتے ہیں، خدا تعالی نے اپنی روشن حکمت کی وجہ سے آدمی کو دو قوتیں عطا کی ہیں۔ ایک قوت ملکیہ جو اس روح سے پیدا ہوتی ہے جو صرف انسان کے ساتھ ہے، اور جو اپنا فیضان روح طبعی پر جو سارے بدن میں جاری و ساری ہے کرتی رہتی ہے، اور روح طبعی اس کے فیضان کو قبول کر کے مغلوب ہو جاتی ہے۔ دوسری قوت بہیمیہ جو نفس حیوانی سے پیدا ہوتی ہے اور تمام حیوانات میں پائی جاتی ہے، اور جس میں وہ تمام قوا حاصل و موجود ہوتے ہیں جو روح طبعی میں پائے جاتے ہیں، اور وہ قوت بہیمیہ خود مختار ہوتی ہے، اور روح انسانی اس کا حکم مان لیتی ہے۔ اس کے بعد جاننا چاہیے کہ ان دونوں قوتوں میں باہمی مزاحمت ہے، اور ہر ایک کی کشش مختلف ہے۔ قوت ملکیہ بلندی کی طرف کھینچتی ہے اور قوت بہیمیہ پستی کی طرف۔ جب قوت بہیمیہ کا ظہور ہوتا ہے اور اس کے اثرات پرزور ہوتے ہیں تو ملکی قوت کے جذبات مخفی ہو جاتے ہیں، اور جب ملکی قوت کے اثرات قوی ہوتے ہیں تو بہیمی قوت کے جذبات مخفی ہو جاتے ہیں۔ خلاصہ یہ نکلا کہ انسان میں موجود قوت ملکیہ کا تعلق عالم بالا سے ہے، اور یہ قوت صرف انسان ہی کی خصوصیت ہے، جبکہ قوت بہیمیہ کا تعلق عالم اسفل سے ہے، اور وہ نہ صرف انسان میں بلکہ ہر حیوان میں پائی جاتی ہے۔ نیز یہ کہ قوت ملکیہ کا غلبہ انسان میں رفعت اور بلندی پیدا کرتا ہے، جبکہ قوت بہیمیہ کا غلبہ پستی پیدا کرتا ہے۔ موسیقی در حقیقت نفس کو متاثر کرتی ہے جو قوت بہیمیہ کا حامل ہے۔ ملکوتی روح کی غذا موسیقی ہرگز نہیں، بلکہ اس کی غذا تو ذکر الہی ہے، جیسا کہ خود قرآن کریم میں ارشاد ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سورہ رعد آیت نمبر 28۔ اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوا کرتا ہے۔ اگر موسیقی روح ملکوتی کی غذا ہوتی تو اس سے فرحت صرف انسان ہی کو حاصل ہوتی، کوئی جانور اس سے فرحت حاصل نہیں کرتا، اس لیے کہ ملکوتی روح کے امور جانوروں پر بالکل اثر انداز نہیں ہوتے ہیں۔ کسی بھی جانور کے لیے سچ بولنا، عفت اور پاک دامنی اختیار کرنا، امن سے محبت رکھنا، حق کا ساتھ دینا باعث فرحت نہیں ہے، اس لیے کہ ان میں ملکوتی روح نہیں اور وہ ان امور کو نہیں سمجھتے۔